بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 7 کام جس گھر میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو چلتی ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 کام جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ تو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ان 7 کاموں میں سے اگر ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو مکمل طور پر پابندی لگا دیں۔ آپ ان 7 کاموں میں سے ایک کام بھی گھر میں نہ ہونے دیں۔ اگر یہ 7 کاموں میں سے ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہوگا تو پھر ایسی کیفیت آپ کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کتا پالنا یعنی ایسا گھر جس میں کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے بالکل بھی داخل نہیں ہوتے۔ ام المومنین حضرت مومنہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح سویرے بیدار ہوئے تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے اور بہت زیادہ خاموش تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے غمگین اور خاموش کیوں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا، لیکن ابھی تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اس وقت سے میں پریشان ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب ہٹا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دستہ مبارک سے وہاں پانی چھڑکا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے آنے کا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، دوسری چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں جاندار تصویر لگی ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، محتاجی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ جاندار کی تصویر کا مطلب یہ ہے چرند پرند، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے۔ اس چیز کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی تصویروں کو فریم میں لگا کر گھر میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی تصویریں کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غربت، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے۔ ایسے کام کرنے سے گریز کیجیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، تیسری جو چیز ہے، رشتے ناطے توڑنے والے کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، رشتوں کو توڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، کبھی بھی آپ یہ کام نہ کریں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، چوتھی جو چیز ہے، جس گھر میں بھی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ناپاک ہو جاتا ہے یا آپ خود ہی ناپاک ہو جاتے ہیں تو فوراً غسل کر لیجئے۔ ناپاکی سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور پھر جس کی وجہ سے غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیو، پانچویں چیز، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز 4 دیواری کے اندر ہی
ہو, عورت کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عورت کی آواز جو مرد کی آواز سے اونچی نہ ہو. تو میرے عزیز بہن بھائیوں، چھٹی جو چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں حرام کا مال لا کر کھلایا جاتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے خیال رکھیں کہ ہم حرام مال نہ کھائیں بلکہ حلال روزی تلاش کریں. تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ساتویں جو چیز ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے والے کے گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے. اس گھر میں بھی تو رزق کی کمی آ جاتی ہے. مہمانوں کے آنے سے آپ کبھی بھی ناراض نہ ہوا کریں بلکہ مہمان جب آئے تو اس کی مہمان نوازی کریں، کھلے دل کے ساتھ کریں، خلوص دل کے ساتھ کریں. اس سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اللہ رزق بھی عطا کرے گا. تو میرے عزیز بہن بھائی، یہ تھے وہ 7 کام جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 7 کام آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں اور اگر ان 7 کاموں میں سے ایک بھی کام آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غربت، محتاجی، تنگ دستی، پریشانیاں، بیماریاں رہیں گی. موجودہ حالات میں ہر شخص ہی کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہے. کوئی مالی مسائل کا شکار ہے تو کوئی ذہنی سکون سے ترستا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیوں، اپنی پریشانیوں کا شکار انسان کسی نہ کسی طرح خود ہی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کے ہی مثال لے لیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. جہاں یہ موجود ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. بعض گھروں میں کئی طرح کی بڑی چھوٹی تصویریں نصب کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو گھروں میں بلا ضرورت و حاجات کتا پالنے کا بھی شوق ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، شہداء اور صالحین. یہ سورۃ نساء میں آیا ہے. تو میرے عزیز بہن بھائیوں، بے شک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے. جس چیز کا حکم ہو وہ کیا جائے اور جس چیز سے منع فرمایا گیا ہو تو اس سے منع ہونا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. ان تمام چیزوں کا گھر سے خاتمہ کرے، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا اور زندگی ہر لحاظ سے پرسکون گزرے گی. تو میرے عزیز بہن بھائیو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے رزق میں کشیدگی عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں مالوں میں رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. آمین. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.